اب ہرنیا کی کیا قسم ہے اور کس کو کون سی ٹائپ آف ہرنیا افیکٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جی، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہرنیا جو ہے وہ پیٹ کی دیوار میں ایک سوراخ ہونے کی وجہ سے اندرونی جو آرگنز ہیں وہ باہر اس سوراخ کے تھرو نکلتی ہے، تو اس کو ہم ہرنیا بولتے ہیں۔ اب یہ جو سوراخ ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ کدھر ہے، اس کے بیس پہ یہ مختلف ہرنیا کی ٹائپس بنتی ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ڈیفیکٹ یعنی یہ پیٹ کی دیوار میں جو گیپ آ گیا ہے، یہ گیپ اس جگہ پہ بنتا ہے جہاں پر پیٹ کی دیوار میں سے خون کی نالیاں یا مختلف نالیاں اندر سے باہر جا رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ناف ہے، یہ ہماری ماں کے ساتھ ہمارا تعلق تھا۔ پیدائش کے وقت وہاں کی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ جگہ بھی پیچھے سے کلوزڈ ہو جاتا ہے، لیکن باقی کی دیوار کی طرح وہ اتنی مضبوطی سے کلوز نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہ جو جگہ ہے جہاں ویک کلوزر ہے، کمزور سا کلوزر ہے، وہ کھل جائے، کھینچاؤ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، وزن اٹھانے کی وجہ سے، وزن بڑھانے کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے۔ تو جب وہ رستہ کھل جاتا ہے تو وہاں سے اندر کی جو آرگنز ہیں اور جو فیٹس ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس گیپ میں سے۔ تو وہ ناف والی ہرنیا ایک قسم کی ہرنیا ہے، اسی طرح اور بھی قسموں کے ہرنیاز ہیں۔ تو اب ہم لوکیشن کے بیس پہ ہم ان کے نام لگاتے ہیں، جیسے کہ جو ناف والی ہرنیا ہے ہم اس کو امبلیکل ہرنیا بھی بولتے ہیں یا پیرا امبلیکل ہرنیا بھی بولتے ہیں۔ پیرا کا مطلب ہے یعنی امبلائکس کے برابر، امبلائکس کیا ناف ہے، انگریزی کا جو ٹرم ہے ناف کے لیے اس کو امبلائکس بولتے ہیں، اور امبلائکس والا جو ہرنیا ہے جب اس کے برابر میں نکلے تب بھی اس کو پیرا امبلیکل بولتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، ناف کا ہرنیا ہو گیا۔ اب اسی طرح مردوں کے اندر نچلی جانب جہاں ٹانگ جو ہے وہ ہمارے بدن سے جڑا ہوا ہے، اس پوائنٹ پہ بھی کچھ نالیاں گزرتی ہیں، وہ پوائنٹ کمزور پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ اب کسی وجہ سے وزن اٹھانے سے، زور سے کھانسنے سے، پروسٹیٹ کی وجہ سے، پیشاب کرتے ہوئے زور لگانے سے، یا قبض کی وجہ سے زور لگانے سے آہستہ آہستہ وہ پوائنٹ ویک ہو جاتا ہے، اور عمر کا تقاضا بھی ہے، باڈی ویک ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ وہاں سے رستہ کھل جاتا ہے اور اندر کی چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حصے کے جو ہرنیا ہے انگلش میں ہم اس کو گروئن ہرنیا بولتے ہیں، یا ہماری عام زبان میں ہم اس کو مردانہ ہرنیا بولتے ہیں۔ میڈیکل زبان میں اس کو انگوائنل ہرنیا بولتے ہیں۔ ہے وہ ایک ہی چیز؟ ہاں، انگوائنل ہرنیا میں یا گروئن ہرنیا کی آگے قسمیں ہیں، مختلف سوراخ مختلف جگہوں پہ بندے جس کے نام پہ اس کی قسمیں بدل جاتی ہیں، لیکن ہے وہ سارا گروئن ہرنیا۔ تو یہ ایک اور قسم کا ہرنیا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کبھی ناف کے اوپر والی جانب جہاں سینے کی ہڈی پیٹ سے لگتی ہے وہاں پر بھی ایک ویک پوائنٹ کبھی کبھی لوگوں میں بن جاتا ہے، وہاں پر بھی ہرنیا بن جاتا ہے۔ پیٹ کی کسی بھی جگہ پٹھوں میں کمزوری آنے کی وجہ سے ہرنیا بن جاتا ہے۔ تو جب وہ پیٹ کے فرنٹ والی جانب پہ کہیں پر بھی ہرنیا ہو جائے، ہم اس کو عمومی طور پہ ایک براڈ نام استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں وینٹرل ہرنیا۔ وینٹرل کا مطلب ہے پیٹ کے سامنے کی طرف جتنی ہرنیاز، اس میں امبلائکل ہرنیا بھی آ جاتا ہے، اس میں یہ ناف کے اوپر والا ایپیگیسٹرک ہرنیا بھی آ جاتا ہے، یہ سب وینٹرل ہرنیا ہے، لیکن وہ مردانہ ہرنیا اس میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سائڈوں پہ ہرنیاز بن جاتا ہے، ریئر ہوتا ہے، اس کو ہم پھر فلینک ہرنیا بولتے ہیں۔ تو بیسکلی میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، ہرنیاز کی لوکیشن کے بیس پہ اس کے نام لگایا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور علاج کی انشاءاللہ تفصیل آگے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور قسم کا ہرنیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل ہرنیاز۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنل ہرنیا کے بارے میں بتائیں گے۔